گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آداب زندگی پروگرام میں، جانشین امیر سنت کے پروگرام میں آپ سبھی کو مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت آئیے آپ کے سامنے ایک بیان کرتا ہوں۔ محبوب خدائے تواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دلشاد ہے، ایما رجل کسب مالا من حلال فاطعم نفسہ او کساہا، یعنی جو شخص حلال کمائے پھر خود کھائے یا پہنے، یا پھر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کو کھلائے یا پہنائے، تو یہ اس کے لیے پاکیزگی ہے۔ وَأَيُّمَا رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ، اور وہ شخص جس کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، کوئی استطاعت نہ ہو، فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یہ کہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اپنی دعا میں یہ الفاظ کہے تو ارشاد فرمایا، بے شک یہ درود اس کے لیے پاکیزگی یعنی زکوٰۃ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ کیا خوب بات جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ ذات والا پہ بار بار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بار بار اور بے شمار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپا پہ بے شمار درود، اور سراپا پہ بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود، ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جانشین اہل سنت صاحبزادہ عطار الحاج عبید رضا مدنی دامت برکاتہم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے، سلسلہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو ہم اپنے پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنائیں گے، زندگی کے آداب کے اعتبار سے اور
زندگی میں درپیش آنے والی مختلف سچویشنز کے اعتبار سے اگر آپ کوئی رہنمائی لینا چاہیں، کوئی کویسچن کرنا چاہیں، دعا کے لیے کہنا چاہیں، یا کوئی ذکر اذکار پڑھنے کے لیے کوئی ورد وظیفہ پوچھنا چاہیں، تو بالکل آپ کے لیے اوپن فورم ہے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو پریورٹی بیسس پر اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بہترین لوگ ہیں. ان کی صفات بیان کی ہیں اور پھر کوالٹی بیان کرنے کے بعد بتایا کہ یہ بہترین لوگ ہیں. اور اسی عنوان پر مکتبۃ المدینہ نے ایک پوری کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے جس کا نام یہ ہے بہتر کون. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کتاب. اسی کتاب میں سے کچھ اقتباس جو ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پیش کرتا ہوں، اور اس پر جو ہے وہ ہم اپنے آپ کا انالیسس بھی کریں، اپنے آپ کا جائزہ بھی لیں کہ زندگی تو ہم گزار رہے ہیں. بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہترین بن جاؤں اپنے محلے والوں کی نظر میں، علاقے والوں کی نظر میں، جس ادارے میں انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہا ہوں وہاں پر لوگ مجھے بولیں یار یہ بہترین آدمی ہے، بہتر آدمی ہے. تو اس کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ درست بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں غلطیوں سے، اغلاط سے بچائے. شرعی غلطیاں اللہ ہمیں ان سے بچائے، اخلاقی غلطیاں اللہ ہمیں ان سے بھی بچائے، اور اللہ ہمیں یہ بھی جذبہ اور شوق عطا فرمائے کہ ہم یہ بھی ذہن رکھیں کہ آخر وہ کون خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بہترین ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ بہترین لوگ ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، امام ابو القاسم قشیری رحمہ اللہ نے رسالہ قشیریہ کے اندر ذکر فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر جو خوبی، جو کوالٹی، جو تقویٰ، پرہیزگاری نہیں ہے، لیکن لوگوں کو وہ یوں شو کرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں پرہیزگار ہوں، میں نیک ہوں، میں یوں ہوں، میں وہ ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ہے نہیں. لیکن لوگوں میں وہ یوں شو کر رہا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت، یہ کوالٹی، یہ ایبیلٹی ہے. تو امام ابو القاسم قشیری فرماتے ہیں کہ سقط من عین اللہ، تو یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت میں سے گر جائے گا. تو اس لیے جو بندہ ہو وہی اس کو جو ہے وہ رہنا چاہیے، اور جو نہیں ہے وہ بن کر دوسروں کو نہیں دکھانا چاہیے. یہ تقوی کے اعتبار سے بھی ہے، نیکی کے اعتبار سے بھی ہے، پرہیزگاری کے اعتبار سے بھی ہے، ابیلٹی، صلاحیت کے اعتبار سے بھی ہے. اور اگر آپ آگے اس کو لے جائیں، اس کو دیکھیں تو مالی کے اعتبار سے بھی جو بندہ ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا سٹیٹس وہی دوسروں کو شو کرے. کہ اس میں ایک تو یہ ہے کہ یہ برا نہیں بنے گا جب وہ ہے نا ڈھول کا پول کھلتا ہے، ہنڈیا بیچ چوراہے میں پھوٹ جاتی ہے، پھر وہ جو ہوتا ہے بلی تھیلے سے باہر آ جاتی. صورتحال حقیقت چھپ نہیں سکتی، یاد رکھیے گا، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. تو جو نہیں ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کا پورٹریٹ لوگوں کے سامنے نہیں کرنا. اپنی زبان سے لوگ بعض اوقات اپنے بارے میں اس طرح کی باتیں بول رہے ہوتے ہیں جو حقیقت میں وہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے جی. اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن ستھرا فرمائے، ظاہر و باطن اللہ ہمارا ستھرا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. چلیے جی، کچھ میں عرض کرتا ہوں آپ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات کہی ہے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بات سنانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ، شیر خدا، مولا کائنات، علی گل مرتضی، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک بڑی پیاری بات آپ کو سناتا ہوں. فرماتے ہیں علم کی شرافت اور بزرگی کے لیے یہ کافی ہے کہ جو شخص اچھی طرح علم نہیں جانتا وہ بھی اس کا دعویٰ کرتا ہے. یہ علم کی شرافت ہے اور علم کی کیا ہے؟ بزرگی ہے. یہ علم کی شان ہے کہ جو نہیں جانتا وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں مجھے بھی علم ہے، اور اپنی طرف علم کی نسبت کیے جانے پر خوش ہوتا ہے. اسے بولا جائے یار یہ تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا نالجیبل ہے، بڑا نالج رکھتا ہے، بڑا علم رکھتا ہے، ہو بھلے نا، لیکن بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ خوش ہوتا رہتا ہے، ہاں بھی واہ بھائی بڑی تعریف ہو رہی ہے. آئے ہائے. اور فرماتے ہیں کہ جبکہ جہالت کی مذمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو شخص جہالت میں مبتلا ہو وہ بھی اس سے برات ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے یار میں جاہل نہیں ہوں. اس کو کہا جائے نا بھی نہیں، علم نہیں ہے. تو جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ دوسرے کانٹیکسٹ میں چلے ایک دوسرا لفظ ہم بول لیتے ہیں، کم علم بول لیں آپ، ٹھیک ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ذرا
تھوڑا اگر کسی کو وہ بھی بھاری لگ رہا ہے، لیکن ہے تو حقیقت تو یہی ہے. تو ہمیں اپنی زندگی سے جو ہے وہ جہالت کیا کرنا ہے، خاتمہ کرنا ہے، اور علم کی روشنی سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، معمور کرنا ہے. قرآن کیسے پڑھنا ہے مجھے یہ بھی علم ہونا چاہیے، نماز کیسے پڑھنی ہے مجھے یہ بھی علم ہونا چاہیے، عبادات کیسے کرنی ہے یہ بھی علم ہونا چاہیے، اپنے معاملات کو درست، بہتر اور خوبصورت کیسے بنانا ہے یہ بھی مجھے علم ہونا چاہیے. علم کے بغیر زندگی یہ یوں سمجھیں کہ مزیدار نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی اخلاقیات، اپنے معاملات، اپنے کردار کو اللہ ہمیں علم دین کی روشنی میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں، جو آپ کے سینگز ہیں، ان کے مطابق اللہ ہمیں انہیں بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. یہ تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات ہوگی. حضور کیا پیارا ارشاد، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیار امتی من دعا الی اللہ تعالی، کہ میری امت میں بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف بلائے، وحبب عبادہ الیہ، اور لوگوں کو اللہ تعالی کا محبوب بنائے. یہ کیا ہے؟ بہترین آدمی ہے. آج ذرا ہم بھی غور کر لیں، ہمارے اندر یہ چیز ہے، اللہ تعالی کی طرف بلائے اور لوگوں کو اللہ کا کیا کرے؟ محبوب بنائے. اس کی شرح میں بھی تھوڑی میں عرض کر دیتا ہوں. امام عبدالرؤف مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے تحت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بلانا، اس سے مراد ہے کہ توحید کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف بلائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کس طرح حاصل کرنی ہے اس کی دعوت دے، گائیڈنس دے. اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تقوی، دنیا سے بے رغبتی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سکھائے. اور اس نیک بندے کی نشانی یہ ہے کہ ان تمام نیکیوں کو محض اللہ کی رضا کے لیے بجا لائے اور شہرت کو اپنے پاس بھی نہ آنے دے. اللہ اکبر. اللہ کریم ہمیں بھی اپنا پیارا بنائے اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی خود بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بالخصوص جو ہمارے گھر والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف بلانے اور لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. جانشین میرے سنت ہمارے ساتھ ہیں. ہم حضور ساری زندگی لوگوں کی نظر میں بہتر بننے کے لیے گزار دیتے ہیں. دیکھا جائے زندگی مطلب گزر رہی ہے، اچھا ہو جاؤں، اچھا مطلب بنوں، لوگوں کی نظر میں اچھا بنوں، اس کی نظر میں اچھا بنوں، اس کی نظر میں اچھا بنوں. تو اچھا بننے میں بندہ اپنی زندگی گزار دیتا ہے کہ دنیا کی نظر میں میرا ایک اچھا پورٹریٹ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا پھر بھی نہیں ہے. کیا ہی خوب ہو کہ یہ بندہ جو زندگی گزار رہا ہے یہ دنیا والوں کی خوشی اور خوشنودی حاصل کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی اور خوشی حاصل کرنے کے لیے گزارے. اللہ رسول بھی راضی ہو جائے گا. جب اللہ رسول راضی ہوگا تو مخلوق کو بھی اسے راضی فرما دے گا. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے اس میں یہی ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور دوسری طرف ہمارا ذہن ہوتا ہے کہ ہم بس لوگوں کی نظر میں اچھے بن جائیں. جی. اب ہوتا یہ ہے کہ بندہ لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے جو ہے وہ اب یہ نہیں دیکھتا کہ اسے گناہ کا سہارا لینا ہے یا نیکی کا سہارا لینا ہے یا مباح کا سہارا لینا ہے یا واجب کا سہارا لینا ہے یا ترک واجب. لوگ یہ نہیں دیکھتے، بس انہیں لوگوں کی نظر میں اچھا بننا ہے. خیر ہونا تو یہی چاہیے کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں سرخرو ہو جائے نا تو سب بیڑا پار ہے. لوگ کیا کہیں گے اسے یہ نہیں دیکھنا چاہیے. اب لوگ تو دیکھیں گے اگر کوئی شخص مالدار ہے اور اپنے بچوں کی شادی کی دعوت جو ہے نا وہ عالی شان اگر کرتا ہے تب بھی لوگ سے باتیں بنائیں گے کہ یار اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ جی. اتنا پیسہ خرچ کر دیا. اچھا اب اگر یہ اتنا پیسہ خرچ نہیں کرتا، عالی شان دعوت نہیں کرتا، نارمل کرتا ہے، تھوڑی سی کر دیتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ چونکہ میرے پاس پیسہ ہے، میں مالدار ہوں اور میں چاہتا ہوں
کہ جو میری جو کمیونٹی ہے، میرا جو خاندان ہے، اس میں جو ہے ایک عادت بن جائے کہ بھائی اس طرح بھی شادی ہو سکتی ہے کہ میرے جیسا مالدار ایک سے اس انداز سے شادی کر سکتا ہے کہ یوں سمجھے کہ دری وغیرہ پہ بٹھا کے کھانا کھلا دے، اور یوں اگر تھوڑا بہت کر دے، یا چلے اتنا نہیں تو تھوڑا سا ایک انتظام کر دے، تو تب بھی لوگ باتیں بنیں گے کہ دیکھو کیوں اتنا پیسہ ہے، اس کے باوجود جو ہے اس نے شادی سے کیسے کی، اتنا پیسہ ہے کہ قبر میں لے کر جائے گا، کیا کرے گا، بیٹوں کی شادی کہ جن کے لیے کمایا تھا ان پر ہی خرچ نہیں کیا۔ تو لوگ تو دیکھیں کہ آپ کم خرچ کریں تب بھی انہوں نے کہنا ہی ہے کچھ نہ کچھ، اور آپ زیادہ خرچ کریں گے تب بھی انہوں نے کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے، آپ متوسط خرچ کریں تب بھی کچھ نہ کچھ انہوں نے کہنا ہی ہے۔ البتہ ہونا یہ چاہیے کہ متوسط خرچ کیا جائے، اور اگر مالدار شخص اگر اس نیت سے اگر کرتا ہے کہ تاکہ ہمارے اطراف میں، ہمارے خاندان میں جو ہے وہ لوگ اس چیز کو دیکھیں کہ بھئی شادی اس طرح بھی ہو سکتی ہے، دیکھو فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا، اس کے باوجود دیکھو کہ وہ کس طرح سادگی سے کر رہا ہے، جی ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے ثواب بھی ہو سکتا ہے اگر اچھی نیت ہوگی تو، سبحان اللہ، اور یہ ہے کہ آئیڈیل بن جائے گا اور اچھا کام ہوگا۔ اس سے یہ ہوگا کہ غریبوں کے یہاں جو ہے نا وہ رشتوں کے دروازے کھلیں گے، واہ اور ان کو ایک ہمت ہوگی شادی بیاہ کرنے کی۔ کیا بات، اور ہمارے یہاں جو ہمارے گھروں میں جو جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی رشتوں کے انتظار میں، جی اور جو جوان مرد بیٹھے ہوئے، تو کیا ان کے لیے آسانی ہوگی، وہ اس طرح بھی شادی ہو سکتی ہے، تو کوئی اتنا بڑا مالدار ایسے نہیں ہو گیا تو ہم کیوں نہ کریں۔ تو خیر لوگ کیا کہیں گے یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ نگران شورا کا بیان بھی ہے جی کہ بالکل، لوگ کیا کہیں گے، تو یہ بیان بھی مفید رہے گا اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو خیر لوگ جو بھی کہیں، ہمیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا دیکھنی ہے، اور ان کی خوشنودی دیکھنی ہے، اور ان کے آگے ہمیں سرخرو ہونا ہے، واہ بس سبحان یہ اللہ، ہمیں بس کرنا ہے، سبحان باقی اللہ، لوگ جو بھی بولیں۔ مدینہ مدینہ، البتہ جب آپ اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے جی تو لوگ جو برا بھلا نہیں کہیں گے، کیونکہ آپ کی روحانی طاقت بڑھے گی نا۔ واہ بالفرض پھر بھی اگر لوگ برا بھلا کہیں تو اس پہ جو ہے وہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا چاہیے کہ ان کے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہے نہ ہو سکتا ہے۔ جی بہتر، تو یہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت انہوں نے کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کو ہے، جی جو اللہ تعالیٰ سے محبت ان کو ہے، جی اس کے باوجود تھے نا ایسے خبیث، ہائے ہائے، ابو جہل اور دیگر جو کفار تھے، کیا کیا بکتے تھے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر لینا چاہیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد کر لینا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان انبیاء کے اصحاب کو، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو یاد کر لینا چاہیے، اولیاء کرام کو یاد کر لینا چاہیے۔ مدینہ مدینہ، مرحبا، جو بھی ہو، لوگ برا بلا کہیں جو بھی کہیں، نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ عز و جل کی اطاعت کرنی ہے، اور ان کی نظروں میں ہمیں اچھا ہونا ہے۔ کال شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے، عورت کو وراثت میں مرد سے کم حصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ وراثت میں بہنوں کا حق بھائیوں کی طرف سے مارنا یہ کیسا عمل ہے، اور ان کے لیے کیا اسلام دین حق میں وعید سنائی گئی ہے؟ جی حضور، دیکھیں الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان ہیں، جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جی اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جی تو ہم پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت لازمی ہے۔ ٹھیک، تو جو احکام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیے، جو ہم پر لازم فرمائے، صحیح، تو ان پر یعنی اسلام کا معنی یہی ہے کہ انہیں جو ہے نا وہ سر تسلیم خم کرنا ہے، واہ چون چنا یہ جو ہوتا ہے نا یہ کچھ بھی نہیں کرنا، بس لبیک، اللہ، بس یہ ہمیں اسے تسلیم کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ اگرچہ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں جو ہے نا وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں حکمتیں ہوتی ہیں، جی مگر ہر حکمت کو ہم جو ہے نا وہ اپنی عقل کے مطابق تولیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ممکن ہے، ہماری عقل سے ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اطاعت وہی ہے
کہ ہماری ناقص العقل میں یہ آئے یا نہ آئے، ہمیں اسے ماننا ہے. مدینہ مدینہ، واہ تو اطاعت تو یہی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں کہ میں یہاں ظاہر ہے کہ ایک مثال دے رہا ہوں دنیاوی طور پہ، جی کہ ایک شخص ہے وہ کسی سے کاروبار سیکھنے جاتا ہے، کوئی دھندا وغیرہ سیکھنے جاتا ہے، چلو میں کوئی دھندا کروں، کوئی کاروبار کروں، کوئی پیسے وغیرہ کماؤں، تو میں بھی تو رہا ہے گاڑی وغیرہ لے لوں. تو اب کیا وہ کسی شخص کے پاس جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ کاروبار سیکھنا شروع کرتا ہے. اب چونکہ جب یہ کاروبار سیکھنا شروع کرتا ہے اس کے ذہن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں یہ کر لوں، یہ کر لوں، یہ کر لوں، مگر یہاں تو فوری اس کے ذہن میں آتا ہے کہ نہیں مجھے اس کی اطاعت کرنی، ورنہ میں کہیں ٹھوکر نہ کھا جاؤں، میں کہیں غلط نہ کر جاؤں، میں کہیں نقصان نہ اٹھا لوں، کہ نہیں یار مجھے اس کی اطاعت کرنی. حالانکہ یہ بندہ ہے جس کے پاس سیکھنے جا رہا ہے، اور اس کی اطاعت کرنے سے اگر اس کا سیٹ ہے، استاد ہے، جو بھی اس کی اطاعت کرنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے، یقینی نہیں سو فائدہ ہی ہو. تو یہاں بندہ دنیاوی طور پہ جو دنیاوی معاملات میں کیسا ہے، جو نا وہ اگلے کی اطاعت کا سوچتا ہے کہ نہیں میں اس کی اطاعت کروں، جی، مگر دینی احکام میں جو نا یہی بندہ بیچارہ غافل ہو جاتا ہے. اللہ بچائے. حضور اسی طرح ایک اور بھی بڑی زبردست اللہ مثال ہے، بچائے. اگر آپ اجازت ہو تو میں عرض کروں حضور. لبیک. جی مرحبا. آپ دیکھیے حضور، اگر کوئی سوئمر ہے، سوئمر بننا ہے، سوئمنگ سیکھنی ہے، تو آپ بندہ سوئمنگ سیکھنے جاتا ہے تو جو انسٹرکٹر جو انسٹرکشنز دے رہا ہے اسی کے مطابق ہی اپنے جو ہے نا وہ کام کاج کرے گا. یہ نہیں اپنی مرضی میں تو یوں تیروں گا، یوں نہیں تیروں گا میں، وہ تیرے گا تو پھر جو ہے وہ ڈوب بھی جائے گا. تو وہ جو باتیں بتا رہا ہے اس کی باتیں جو ہے نا وہ مانی جا رہی ہیں. اور بھی دیکھیں آپ سیکھنے جاتے ہیں، کوئی جیسے ٹیچنگ ہے، کیمسٹری پڑھ رہے ہیں، یہ سیکھ رہے ہیں، تو جو ٹیچر بتا رہا ہے اس کو جو ہے نا وہ اوبے کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، ریئلائز کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. تو دین اسلام کے حکام میں بھی ہمارا اس سے بڑھ کر یہ انداز ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اب دیکھیں نا جب ڈرائیونگ سیکھنی ہے، گاڑی ڈرائیو کرنا سیکھنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اسی کی ماننی ہے. یہ بندہ اپنی اگر چلائے گا تو پھر کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ درست فرمایا. قبرستان پہنچ جائے گا. اللہ بچائے. خود نہیں پہنچے گا، لوگ پہنچا دیں گے قبرستان. اللہ اکبر. ہائے ہائے. تو خیر اطاعت وہی ہے کہ اس کے حکم کو من و عن تسلیم کیا جائے، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے. واہ. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، صحیح، اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا غلام ہیں. تو ہمارا کام جو ہے نا وہ اطاعت کرنا ہے، سبحان اللہ. بس، اور کچھ نہیں. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ٹھیک، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، بس اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا بس ختم. اس پہ ہماری عقلیں جو بھی سب کچھ قربان، ختم ہے. بس عقل تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس. تو خیر ایسی عقل جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ اعتراض کرے اور اس کے اوپر کوشچن کرے، تو وہ تو واقعی عقل نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کی رحمت ہے. وہ تو بیکار ہے وہ عقل. جی آپ ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ وہ عقل تو ہے ہی نہیں نا عقل. جی، اور ظاہر ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام من و عن تسلیم کرے، جی، تو وہی عقل مند ہے. مدینہ مدینہ، مرحبا. اور یہی چیز جو ہے نا وہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی. جی، اچھا اب یہ عرض کر دوں جی، کہ جہاں تک وراثت میں جو ہے نا وہ مرد کو ڈبل حصہ ملنے کی بات ہے، تو یہ ذہن نشین رہے کہ ہر مسئلے میں ایسا نہیں ہے، کہ بعض صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جن میں جو ہے وہ عورت کو، بیٹی کو جو ہے حصہ زیادہ ملتا ہے، یعنی عورت کو زیادہ ملتا ہے. بعض یعنی یہ ایک بات تھوڑی کلیئر اور مزید اس پہ میں چاہ رہا ہوں انفسائز ہو جائے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر صورت میں عورت کو کم ہی اور مرد کو زیادہ ہی ملے گا. ایسی صورتیں بھی موجود ہیں کہ جس میں مرد کو کم اور عورت کو زیادہ ملے گا، عورت کو زیادہ ملے گا. اللہ اکبر. اب جیسے میت نے جو نا ورثہ میں ماں، ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک چچا چھوڑا، تو اب جو ہے یہ کل مال جو اس نے جتنا ہی مال چھوڑا ان کو 600 سے تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک. اب ان میں سے ماں کو ایک حصہ ملے گا اور بیٹی کو 3 حصے ملیں گے، اور پوتی کو ایک حصہ اور چچا کو بھی ایک حصہ. یہاں چچا مرد ہے، چچا کو یہاں ایک حصہ ملے گا. اور بیٹی کو 3 مل رہے ہیں. مرنے والے نے اگر یہ بیٹی کو 3 مل رہے ہیں. اللہ اکبر. بالکل صحیح. مرنے والے نے اگر جو ہے نا وہ ایک بیوہ چھوڑی، 2 بیٹیاں، ماں اور چچا چھوڑے ہوں، تو جی. کل مال کو 24 حصوں میں تقسیم کر کے
بیوہ کو 3 حصے, عورت ہے نا یہ بھی, بیوہ کو 3 حصے 3 حصے. اور دونوں بیٹیوں کو 16 حصے, اللہ اکبر. اور ماں کو 4 حصے, اور چچا کو جو کہ مرد ہے اسے صرف 1 حصہ ملے گا. اللہ. اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ مرد کو جو ہے نا وہ عورت کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے, زیادہ ملتا ہے. صحیح. جیسے سگے بہن بھائی ہوں تو 2 حصے بھائی کے اور 1 حصہ بہن کا. بہن کا ہوتا ہے. اسی طرح بیٹا بیٹی ہو تو بیٹے کا 1 حصہ اور بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. صحیح. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ترجمہ کنز ایمان, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر. اور اس حکم الہی میں متعدد حکمتیں جو ہے وہ علماء کرام نے بیان بھی فرمائی ہیں, جن جی. سے ایک حکمت جو ہے وہ عرض کرتا ہوں. جی. کہ دیکھیں کہ عام طور پر جو ہے نا مرد پر عورت کے اخراجات لازم ہوتے ہیں, جی. یعنی جو بھی خرچ وغیرہ کرنا ہے وہ مرد پر آتا ہے. صحیح ہے. اچھا, اب جیسے لڑکی ہے, بیٹی ہے, تو شادی تک جو ہے نا اس کا خرچہ جو ہے نا وہ باپ پر ہے. صحیح. شادی کے بعد اس کا خرچہ شوہر پر آ جائے گا. صحیح. تو باپ بھی مرد ہے, شوہر بھی مرد ہے. صحیح. ٹھیک ہے, جی. تو ڈبل ملا تو ظاہر ہے کہ یہ کرے گا نا. صحیح. اب جو ہے وہ اسی طرح مرد نے شادی کی تو اب بیوی کا اور بچوں کا تو یہ نان نفقہ بھی مرد پر آتا ہے. ایسی بات. البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں عورت پر بھی والدین کا نفقہ لازم آتا ہے, مگر یہ کم ہے. ٹھیک. اس کی نوبت جو نا وہ نادر ہی آتی ہے, کم ہی آتی ہے. صحیح. لہذا مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ مال کی حاجت ہے. درست فرمایا. واہ, مرحبا, بڑا زبردست جواب ہو گیا. اور یہ جو آپ نے پوائنٹ کلیئر کیا بہت زبردست ہوا کہ ہر صورت میں ایسا نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ عورت کو کم ملنا ہے, بلکہ اس طرح کی صورتیں بھی ہیں وراثت میں کہ مرد کو جو ہے وہ کم اور عورت کو جو ہے وہ زیادہ مل رہا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. اچھا, یہ اس کال کے اندر ایک اور بات جو ایڈٹ تھی حضور, وہ یہ بھی تھی کہ وہ بھائی جو اپنی بہنوں کا حصہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو غاصب ہے. اگر واقعی اس نے اپنی بہن کا حصہ دبایا تو غاصب ہے, ظالم ہے وہ. اور ظاہر ہے کہ اس پر تو وعید ہے کہ اس طرح جو ہے نا اپنی بہن کا حصہ دبا لینا, کیونکہ وہ اس کی مالکہ ہے. جی. وہ جو اس کی بہن ہے وہ اس کی مالک ہے اس مال کے, اور اس کا حصہ یوں دبا لینا تو ظالم ہے, اس پر تو وعید ہے. اور ایسے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے, توبہ کرے اور فوری اپنی بہن کو اس کا حصہ دے, اور تاخیر کی بھی توبہ کرے, اسے معافی بھی مانگے کہ جو اس نے حصہ دبایا تھا. جی, مزید کال شامل کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے, بعض لوگ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے بعد سجدے میں جا کر دعا مانگتے ہیں, تو کیا سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ جی حضور. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ نماز کے بعد جو نا صرف کیا کہتے ہیں وہ دعا کرنے کے لیے سجدے میں جانا, یہ بغیر کسی سبب کے سجدہ کرنا ہے, جو کہ عند الاحناف جو ہے وہ جائز ہے, جبکہ عند الشوافع جو نا یہ منع ہے. لہذا اختلاف ائمہ کرام سے بچنے کے لیے جو نا وہ رعایت کرتے ہوئے جو ہے وہ بندے کو چاہیے کہ جہاں بھی ائمہ کرام کا اختلاف ہو نا تو وہاں بچنا چاہیے. ٹھیک. تو اس میں بہتر اور مناسب یہی ہے کہ ایسا کام کیا جائے جس میں سب کا اتفاق ہو, صحیح. چاروں ائمہ کرام کا اتفاق ہو. تو اب اس میں جو ہے نا وہ کیونکہ ہمارے نظر سجدہ یہ مباح ہے, اب بندے کو چاہیے کہ اس میں جو ہے نا وہ شکر الہی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے یہ سجدہ کرے, اور اب جو وہ سجدے میں جا کے دعا مانگ لے. اور دوسرا یہ بھی عرض کر دوں کہ حالت سجدہ یعنی سجدے میں جا کر دعا کرنا
یہ جو ہے نا وہ قبولیت میں جو ہے نا وہ زیادہ تاثیر رکھتی ہے. بندے کو چاہیے کوئی سی نوبت آئے، کوئی سا مسئلہ ہے تو یوں سجدے میں جا کر مگر وہی کہ شکرانے کی نیت سے سجدہ کرے، اور اس کے لیے باوضو ہونا بھی ضروری ہے، اور اب جو ہے وہ اس میں دعا مانگے. جانشینہ ملت سنت سے میرا یہ سوال ہے، خود پسندی سے کس طرح بچا جائے، اس بارے میں ارشاد فرما دیں، اور یہ بھی ارشاد فرما دیں ریاکاری اور خود پسندی کے کیا معنی ہے، کیا یہ دونوں الگ الگ ہیں؟ دیکھیں ریاکاری جو ہے نا یہ تو ظاہر ہے کہ وہ یہ حرام ہے، کہ ریاکاری یہ ہے کہ اس کو شرک خفی بھی کہا گیا، شرک اصغر بھی کہا گیا ہے، کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور اس میں جو ہے نا وہ کسی اور کو دکھانے کی نیت کرے، یہ ایسا فعل ہے جس سے کسی اور کو دکھانا ہو، تو یہ ہو جائے گی ریا. اور خود پسندی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایسا کام کہ اس کے لوگ واہ واہ کریں، واہ کیا کام کیا. تو ان دونوں میں یوں فرق ہے. تو ریا تو ظاہر یہ تو بہت خطرناک ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ اعمال جو ہے نا یہ برباد کر دیتی ہے. اور ریا کے معاملہ تو بڑے خطرناک ہیں، کہ جیسے ہے نا روایت کے بروز قیامت ایک شہید لایا جائے گا اور ایک نمازی، میں پورا تو یاد نہیں ہے یہ، تو خیر وہ اسے یہی کہا جائے گا، شہید کہے گا کہ یا اللہ میں نے جو ہے نا تیری راہ میں جہاد کیا، میں شہید ہوا تھا. تو حکم تو یہ ہوگا کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اسے کہا جائے گا تو نے جو نا میرے لیے، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نا اپنی یہ بہادری دکھائی تھی. اور نماز یہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نے یہ عبادت کی تھی. اچھا صدقے والا کہ تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ تجھے مالدار کہیں، سخی کہیں جی، تو اس کے لیے تو نے یہ کہتا. تو لہذا جو بھی عمل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو. مرحبا، ماشاءاللہ. البتہ یہاں یہ عرض کر دوں جی کہ اگر بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے یا کوئی نیک عمل کر رہا ہے، نفلی عبادت کر رہا ہے، اور اب اگر اس وجہ سے چھوڑے کہ میں جو کہیں وہ ریا میں نہ پڑ جاؤں، تو یہ کہ ریا کی وجہ سے عمل بھی نہیں چھوڑا جائے گا، عمل کو کیا جائے گا، صحیح، ٹھیک، عمل جاری رکھا جائے گا. اور اخلاص کی دعا کرتا رہے اللہ سے. اخلاص کی دعا کرتا رہے. مدینہ مرحبا. جی میرا سوال یہ ہے، بعض لوگ قرآن سے فال نکالتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ جی حضور، قرآن سے فال نکالنا، آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا قرآن مجید سے فال دیکھنا، یہ جو ہے نا وہ ناجائز و ممنوع ہے، اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان، کہ ہمارے علماء حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز و ممنوع مکروہ تحریمی ہے، کہ قرآن مجید قرآن کریم یہ اس لیے نہیں اتارا گیا. ٹھیک. میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ گھر میں جیسے بے پردگی ہو رہی ہو تو ہماری گھر میں نہیں چلتی، تو ہم گھر میں کیسے ہم اپنی بات منوائیں؟ دیکھیں نیکی کی دعوت کے جو نا وہ طریقے، نیکی کی دعوت دینے کے انداز، تو دعوت اسلامی جب باری سے وجود میں آئی تو دعوت اسلامی میں آنے سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر رہا ہے تو اسے گناہ سے کس طرح بچانا ہے. اگر ہمیں کسی کو نیکی کروانی تو اسے کس طرح یہ نیکی کرنے کا ذہن دینا ہے، نیکی کی دعوت کیسے دینا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے. تو دعوت اسلامی میں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے. لہٰذا اس کے لیے دعوت اسلامی سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیں. اور یہ عرض کر دوں کہ دیکھیں نیکی کی دعوت دینے کے، گناہوں سے روکنے کے ایک مختلف اندازے، مختلف طریقے ہیں، اور ہر ایک کے لیے جو نا اس پر جو نا وہ الگ الگ اختیار ہے کہ وہ کس طرح وہ کرے. تو لہذا آپ کے گھر میں جو بھی کنڈیشن، آپ کو چاہیے کہ آپ جو وہ یا تو پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب رکھ دیں، اور اس حوالے سے امیر سنت کے جو بیانات ہیں وہ بیانات انہیں سنائیں یا وہ رکھ دیں، مدنی چینل گھر میں چلوائیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ ترکیبیں بن جائیں گی. مرحبا. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جو یہ سمجھانے جاتا ہے نا، جو اس طرح کی دیکھیں بات تو درست کر رہا ہے کہ بھائی یہ بے پردگی ناجائز ہے، آپ پردہ کریں، بات یہ درست کر رہے ہیں، مگر انداز ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بات کو ضد پر آ جاتا ہے، یا یہ سامنے والے کو سمجھا نہیں پاتا، اور یہ بھی ایک ایسی حد پار کر جاتا ہے کہ جس سے جو نا سامنے والے کو ناجائز اور حرام سے پتہ نہیں یہ کہاں کہاں ڈال دیتا ہے. تو بعض اوقات جو نا ان وجوہات کی بنا پر سامنے والا بکھر جاتا ہے اور مسائل ہوتے ہیں. جی تو خیر ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی. مرحبا، ماشاءاللہ. جی میری شہاد حضور کی بارگاہ میں سوال ہے، ہماری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کیا ہم اپنی والدہ کی قبر پر کروا سکتے ہیں؟ جی حضور،
क्या वालिदा की कब्र पक्की करवा सकते हैं? जैसे बारिशें भी हुई ना अभी हुजूर, जैसे कब्रिस्तान में इस तरह हुआ है मामला, कब्रें या बैठ गई, दब गई या खुल गई, इस तरह के मामला हुए, तो पक्की कब्र बनवा दे भाई। कब्र जो है ना ये, हाँ कब्र जो है ना ऊपर से पक्की करना जो है ना ये जायज है, ठीक, ऊपर से पक्की कर सकते हैं, लेकिन ना करना ये बेहतर है, नहीं पक्की ना करना बेहतर है। सही। जबकि अंदर से पक्की करना ये ममनू है, सही, कि अंदर से पक्की नहीं कर सकते। बात कम इल्म रखने वाले माज़अल्लाह इस तरह कह रहे होते हैं कि दीन को समझने के लिए उलमा की आदत नहीं, हम खुद दीन को समझ लेंगे। ऐसे लोगों के हवाले से आप क्या इरशाद फरमाते हैं? जी हुजूर, हमारे पास भी बड़ी अकल है, बड़ी समझ है, बड़ा ज़हन है, बड़ी फरासत है, बड़ा तजर्बा है, हम खुद ही समझ लेंगे भाई, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। इस तरह के होते हैं, क्या कहेंगे? बहुत जबरदस्त सवाल किया। हाँ इस तरह के होते हैं, एक 1+½ होशियार। अब चूंकि उलमा की जरूरत जो ना वो पैदाइश से लेकर जो ना कब्र तक उलमा की जरूरत पड़ेगी, तो ज़ाहिर है कि हमें जो ना वो दीन के लिए उलमा की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। कि ये देखिए कि दुनियावी तौर पे बंदा जो ना वो स्कूल टीचर और ट्यूशन और क्या क्या करता है कि नहीं मैं ये इससे समझूंगा, ये इससे समझूंगा, ये इससे समझूंगा। जहां तक दीन का मामला ऐसा है कि ये बेचारा कहता है कि सब कुछ मैं खुद ही समझ लूंगा, तो ऐसा नहीं है। ज़ाहिर है कि वो उलमा की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। अमीर सुन्नत तो ये भी फरमाते हैं कि उलमा की जरूरत तो जन्नत में भी पड़ेगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो दीदार इलाही करते वक्त। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, उलमा की जरूरत वहां भी पड़ेगी। जबरदस्त, माशाअल्लाह। है ना हदीस पाक जी कि सुबह सहल में कर या तो आलिम हो, जी, अगर आलिम ना हो तो तालिबुल इल्म हो, जी, तालिबुल इल्म ना हो तो उलमा से मोहब्बत रखने वाला हो, जी, चौथा ना हो ना वरना हलाक हो जाएगा। हाय हाय अल्लाह अल्लाह। तो ये जो ऐसी बातें करते हैं ना, तो फिर इनके मामला तो इन बेचारों के ऐसे ही होते हैं। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हिदायत दे। आमीन आमीन आमीन। बड़ी प्यारी बात कही जी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। किबला जानशीन मेरे सुन्नत हुजूर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको सेहत और सलामती के साथ तवील उम्र जो है वो अता फरमाए, आपका साया सलामत रहे। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम अल्लाह की रहमत से होता रहेगा। आप मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, गुजरे ये जिंदगी तेरी रिज़ा में, या रब हम सीख जाएं आदाब जिंदगी, या रब हम सीख जाएं आदाब जिंदगी।